بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر لبنہ شوکت۔ اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں، اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک میرا یورپ کے شہر ویانا سے۔ میں آج یہ بات کروں گی کہ سوشل انٹریکشن جو ہیں ان کو ہم کس طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے سوسائٹی میں بہتر رویے اور بہتر انٹریکشنز جو ہیں وہ قائم ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر سوسائٹی بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ سوشل انٹریکشن کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گریٹ ٹو ادر پیپلز، کہ ہم سب سے پہلے گریٹ کریں، یعنی ہم جب کبھی ملیں سوسائٹی میں کسی بھی فرد سے، ہم کہیں بھی موو کر رہے ہوں سوسائٹی میں، ہم کسی فنکشن میں ہوں، ہم اپنے ادارے میں ہوں، ہم سوسائٹی میں جیسے ہم مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں کسی فنکشن میں موجود ہوں یا ہم اپنے کسی اسٹریٹ میں ہوں، تو ہم کسی بھی فرد سے ملیں تو اس کو ضرور سلام کریں، کیونکہ سلام کرنے سے دوسرے فرد کے اندر ہمارے بارے میں ایک پازیٹیو اور بہتر ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ایک راستہ مہیا ہوتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ بات کرنے کا راستہ ملتا ہے تو ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا حال پوچھیں، طبیعت پوچھیں، ہم نام پوچھ سکتے ہیں، اگر ہم اس فرد کو نہیں جانتے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے ایک وارم ریلیشن شپ جو ہے سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں میں آپس میں کریٹ ہوتا ہے اور ایک بات کرنے کا ذریعہ ہمیں مل جاتا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انگیج ان کنورسیشنز، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم سوسائٹی میں موجود ہیں تو ہم ایسے گروپس میں جائیں جو تعلیمی بھی ہو سکتے ہیں، جو جسٹ موریلٹی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بہتر مینرز سکھانے کے لیے ہوں، کوئی رفاہی کام کرنے کے لیے ہوں، یا کسی ادارے میں ادارہ بنایا گیا ہو جہاں پہ افراد کو سکل دی جا رہی ہو، وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کنورسیشن یا ٹاک کریں۔ جب لوگوں سے کنورسیشن یا ٹاک کی جاتی ہے یا بات چیت کی جاتی ہے تو اس بات چیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی بات دوسرے فرد کو کہنی ہے، ہم نے کس طرح دوسرے کی بات بھی سننی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ڈسکشن میں ہمیں اتار چڑھاؤ میں، یعنی گفتگو کرتے ہوئے کتنا لاؤڈ بولنا ہے، کتنا دھیما بولنا ہے، کہاں پہ ہم نے پاس دینا ہے، کہاں پہ ہم نے لاجک دینی ہے۔ تو جب ہم کنورسیشنز میں ڈفرینٹ جو مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈفرینٹ کنورسیشنز میں انگیج ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات چیت کرنے کا، ایک دوسرے کی بات سننے کا، ایک دوسرے کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنے کا، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ بات کو کے اگینسٹ، یعنی اس کے مخالفت میں کوئی رائے دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور اس دورانیے میں ہم نے اپنے ایموشنز کو یا اپنے بات کرنے کے اتار چڑھاؤ کو کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر بچوں کو پیرنٹس کہیں اور اسٹوڈنٹس خود اپنے آپ کو ڈفرینٹ کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور انفارمل ایکٹیویٹیز میں ضرور انگیج کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کلاس روم میں بچہ بیٹھا ہے یا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے یا کسی انسٹیٹیوٹ میں تو وہ ایک فکس سچویشن میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو تعلیم حاصل کر لی ہوتی ہے اس کے ذریعے ڈفرینٹ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ڈیبیٹس، ڈراما، ڈفرینٹ گیمز، کوئز پروگرام، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جیسے میچز ہوتے ہیں یا انفارمل ایکٹیویٹیز جس میں پلے گراؤنڈ میں جا کے خود سے کھیلنا، بالکل اسی طرح جو ہے وہ ڈفرینٹ فنکشنز میں جانا، ڈفرینٹ ریلیٹیو سے ملنے جانا، کسی کا حال پوچھنے جانا، کسی کو مبارکباد دینا، کسی کے جو ہے وہ کوئی بیمار ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے جانا، تو یہ کام ضرور کرنے چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ ایونٹس پہ کس قسم کے جو ہیں وہ دوسرے سے ریلیشن رکھنے ہیں۔ اگر ہم کسی گیم کا، کسی بھی جو فنکشن ہے یا کسی بھی ڈرامے کا یا ڈیبیٹ کا پارٹ ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ اس ذمہ داری کے لیے کس ٹائم پر آنا چاہیے، ہمیں اس کام کو کتنے افیکٹو طریقے سے کرنا چاہیے، اور ہمارا اس کام کرنے کے لیے انڈیویجول حیثیت میں کیا ذمہ داری ہے جس کی بنیاد پر وہ گیم، وہ کام یا وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور جس ادارے کی طرف سے وہ کام، وہ ڈیبیٹ یا وہ پلے ہم کر رہے ہیں اس ادارے کی بہتری کے لیے ہم کام کر رہے ہوں گے، اور اگر ہم اس کے اگینسٹ رہیں گے، ہم ٹائم پہ نہیں جائیں گے، ہم ڈیبیٹ کو بہتر انداز میں پرفارم نہیں کریں گے، ہم کسی فنکشن یا سیریمنی کو اگر ارینج کروا رہے ہیں یا اس میں پارٹ ہیں تو اگر ہم اس میں نہیں پارٹ بہتر انداز میں پلے کریں گے تو کیا آفٹر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ جب ہم وہی سب چیزوں میں پارٹ پلے کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم اپنی ذمہ داری کا، اپنی انفرادی حیثیت کا، اپنی کلیکٹیو حیثیت کا، اپنی جو ہے پنکچویلٹی کے بارے میں، اپنی رسپانسبلٹی کے بارے میں،
اور اپنے سیلف کے بارے میں کہ ہم سوسائٹی میں کیا کیا رول پلے کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہو جاتا ہے کہ نیٹ ورک، ہمیں ڈفرینٹ سوچ کے لوگوں سے جو ہے وہ نیٹ ورک بنا کے رکھنا چاہیے۔ بنا کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے ہر وقت کہیں کام آئیں گے، اس حوالے سے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ڈفرینٹ نیٹ ورکنگ کے لوگ، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو ریلیجیس حوالے سے لوگ ہیں، جو مورل ہیں، جو بزرگ ہیں بڑے، یا یہ کہ جو رفائی کام کرتے ہیں، وہ لوگ کیسا سوچتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، ان کے مینرز کیا ہیں، ان کے آپس میں ریلیشن شپس کیا ہیں، یہ کیسے، تو اس طرح اٹھنے بیٹھنے سے خود بھی جو فرد ہے یا جو بچے ہیں یا جو افراد ہیں وہ بہتر سوشل انٹریکشن کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کارٹیس ہوں۔ کارٹیس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئیڈیاز میں بہت ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں سوچتا ہوں یا جو میں سوچتی ہوں بس وہی صحیح ہے۔ وہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی فرد لاجک کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر یا کسی بھی طریقے سے ہمیں ایڈوائس دے یا سمجھانے کی کوشش کرے اور ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ فرد ہمیں صحیح لاجک دے رہا ہے اور صحیح سمجھا رہا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو کئی اور پلیٹ فارم پر جہاں اگر ہم ایگری نہیں ہو رہے کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے لیکن ہمیں اپیل کر رہی ہے، تو اس کو کہیں اور بھی ڈسکشن کریں اور پھر اس کے بعد اس ایڈوائس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ ہمیں ریجڈ نہیں ہو جانا چاہیے کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں، میں ہی ڈسکشن میں ہر صحیح بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میری ہی بات ماننی چاہیے اور میری ہر بات صحیح ہوتی ہے۔ ہمیں اس معاملے میں کٹیس ہونا چاہیے۔ لوگوں کے لیے بھی بعض اوقات کوئی فرد، ہم کسی سے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ فرد ہمیں بعد میں بتاتا ہے کہ نہیں میری بات اس طرح نہیں، اس طرح تھی، آپ اس سے ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، تو ہمیں اس چیز کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، ہمیں کرٹسی کرنی چاہیے۔ یہ کرٹسی نہیں، یہ ریالٹی میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جب پتہ چل گیا ہے کہ دوسرا فرد غلط نہیں تھا تو ہمیں ایک تو اس کو سوری کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ نیگیٹو نہیں ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ جو بات ہوئی تھی وہ اس زمرے میں ہوئی تھی اور اس طرح ہوئی تھی، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ تو ہمیں یہ کرٹسی کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کی باتوں کو سننا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، اور اہمیت دینے کے بعد جو فرد ہمیں قائل کر لے کہ میں یہ بات اس طرح ہے اور میں اس طرح نہیں اس طرح کر رہا تھا اور آپ مجھے اپنا دشمن یا اینیمی سمجھ رہے ہیں یا خلاف سمجھ رہے ہیں، تو اگر بات صحیح ہو تو ہمیں سوری کر کے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے ریلیشنز میں آنیسٹ رہنا چاہیے۔ ہم اس انداز میں آنیسٹ رہیں کہ ہم جس کے بارے میں جو سوچتے ہیں، اگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے تو مناسب لفظ میں اس فرد سے بات کر لینی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے۔ کوئی چیز ہے تو ہمیں منافقت نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ بہت زبردست ہیں، آپ یہ فلائی کام کر رہے ہیں۔ اگر کہیں کوئی جھول نظر آتا ہے تو مناسب انداز میں، مناسب ورڈنگ کے ساتھ اس فرد کو ضرور بتا دیا جائے۔ کسی کے ساتھ بلا وجہ غصہ نہ ہو، پراؤڈ نہ ہو، اور پراؤڈ ہونے میں یہ کہ اپنے آپ کو بہت سم تھنگ اسپیشل نہ سمجھیں۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو سوری ضرور کہہ دیں، اور ہم جتنا زیادہ اپنے آئیڈیاز میں آنیسٹ ہوں گے اتنے زیادہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے، کیونکہ جب ہم آنیسٹ ہوتے ہیں، ہم دوسرے فرد کو ہرٹ نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز ہمیں موضوع نہیں نظر آتی، اس کو مناسب طریقے سے، مناسب وقت پر، مناسب انداز میں دوسرے فرد کو سمجھا دیتے ہیں، تو اس صورت میں ہم دعا لیتے ہیں، ہم اچھی فیلنگ لیتے ہیں، ہم دوسرے فرد کی خوشی لیتے ہیں، اور جب یہ چیزیں لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر پازیٹیوٹی، ہمارے اندر جو ہے سکون اور خوشی جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم دوسرے فرد کے لیے جو ہے وہ آنیسٹ نہیں ہوتے، منافقت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور بہت جو ہے وہ ریجڈ رویہ شو کرتے ہیں، کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے نیگیٹیوٹی لے رہے ہوتے ہیں۔ اس فرد کی جو وہ پلیزنٹ نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کی جو ڈپریشن ہے یا جو سوچ ہے یا جو الفاظ ہیں یا وہ جس طریقے سے ہمارے بارے میں برا سوچتا ہے، وہ ریٹرن میں ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ریٹرن میں ہمیں ملتا ہے تو وہ سارا، اگر ہم کئی جگہوں پہ ایسا کر رہے ہیں تو جمع ہو کر ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اندر نیگیٹیوٹی، ڈپریشن، سٹریس، کیونکہ ہم جب ریجڈ باتیں کرتے ہیں تو وہی ریجڈیٹی ہمارے رویے سے ہمارے اندر بھی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹیو ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح ہے اور میں نے اس بات کو دوسروں کو کہنا ہے کہ وہ مجھے صحیح مانیں۔ تو جب ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ ہم اپنے اندر جذب بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں، سٹریس بھی ہو سکتے ہیں، سیڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں مناسب ہو ہمیں جو ہے وہ پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے۔ جہاں کوئی چیز ہمیں مناسب کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں کوئی چیز غیر موضوع لگ رہی ہے،
نامناسب لگ رہی ہے تو ان کو موضوع انداز میں، موضوع وقت پہ، موضوع طریقے سے دوسرے فرد کو بتائیں تو دوسرا اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اگر ہم ماحول دیکھے بغیر اور اس فرد کی عمر دیکھے بغیر کہ یہ ہم سے بڑا ہے، یا یہ کہ ہم اس کی کنڈیشن دیکھے بغیر کہ اس وقت وہ سیڈ ہے، ہم اس کو سخت باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہیں، تو اس صورت میں وہ صحیح باتیں بھی غلط ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب موضوع طریقے سے ہم سمجھائیں گے تو یہ سب جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کبھار ہمارے جو مخالف لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اپوننٹ ہوں وہ ہم ان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں تو ہم نے ایک فاصلہ لے لیا اور ہم ان کے بارے میں غلط سوچے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہمارے سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ لاجک سے قائل کریں کہ وہ اختلاف اس بنیاد پہ کر رہے ہیں، وہ ذاتی طور پر ہمارے مخالف نہیں ہیں، انہیں ہماری ذات سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن پر وہ ان کی رائے مختلف ہے۔ تو بعض اوقات جن کو ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، جن سے ہم فاصلہ لے لیتے ہیں، جن کو ہم اپنا اوپوننٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کبھی کبھار کسی بھی وقت جب ہم مناسب سمجھیں، ویک میں کبھی، 15 دن میں کبھی، ہم دیکھیں کہ اب ٹائم ایسا ہے تو ہم مناسب ٹائم دے کر ان سے بات کریں، ان کے پاس بیٹھ کر کریں کہ جی فلاں وقت آپ نے ایسے کیا تھا، یہ فلاں بات ایسے ہوئی تھی، ہم اس کو دل میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس بگاڑ رہے ہیں۔ جب کبھی ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، ہمیں آپ کی ذات سے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کی یہ والے پوائنٹس تو ہمیں بہت اچھے لگے، لیکن یہاں ہمیں کچھ اختلاف لگتا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہے، آپ میری لاجک سن لیں، اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ مان لیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم جس چیز کو دل میں لے کے پھر رہے ہیں یا جس کو دشمن بنا رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، وہ صرف لاجک کی کچھ باتیں ہیں جو اگر ہم سمجھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی بات انہیں سمجھا دیں تو وہ مان سکتے ہیں۔ تو اس طرح کئی اپوننٹ جو ہیں وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں، بلکہ بیسیکلی ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے دوست ہیں، ہمارے فرینڈز ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل ہیں، انہیں ہمارا چھوٹا موٹا مذاق، کچھ اختلاف رائے، کچھ زیادہ سٹریس والی باتیں، کچھ ہم تھوڑا سا کر لیں تو چونکہ فرینڈز کا گروپ ہے تو ان کو برا نہیں لگ رہا ہوتا، تو وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو جب ہم کبھی بات کریں تو ان کو نہیں احساس، لیکن اگر ہم کہیں اور اس طرح ہوں تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری غلط ہیں، لیکن ہمارے دوست ہمیں نہیں بتا پاتے۔ کچھ لوگ بتاتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات دوست اس لیے بھی نہیں بتاتے کہ وہ ہمارے اس رویے کے عادی ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اٹس نارمل، تو وہ اس وجہ سے دوست اس کو نہیں۔ لیکن اگر ہم کبھی کبھار اپنے اپوننٹس کے پاس بیٹھیں، ان سے کمفرٹیبل ٹاک کریں، ان کے ساتھ بہتر ریلیشن میں آ کر پوچھیں اور رائے لیں، تو وہ ہمیں کئی ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جنہیں اگر ہم امپروو کر لیں تو ہماری پرسنالٹی اور بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو کبھی کبھار اپوننٹ جو ہیں وہ بہتر رائے، بہتر اپنے بارے میں ایک نظریہ لینے کے لیے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہماری پرسنالٹی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں امپروو کرنا چاہیے، تو کبھی کبھار اپوننٹ جو ہیں وہ بھی کام آتے ہیں، اور ان کی رائے بھی ہماری پرسنالٹی کو جو ہے وہ امپروو کر رہی ہوتی ہے، بہتر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ، دوستوں سے ڈسکشن کرنے کے ساتھ ساتھ، ایڈوائس لینے کے ساتھ ساتھ، ہمیں کبھی کبھار اپوننٹ سے بھی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اچھی رائے بھی دے رہے ہیں اور انہیں ہماری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چند ایک چیزیں ہیں جن پر ان کا اختلاف ہے وہ کچھ ہماری بھی مان سکتے ہیں اور ان کی بھی، اور اس طرح ہم اپنی سوسائٹی میں اور زیادہ بہتر، کمفرٹیبل یا زیادہ اچھا ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں۔ اور جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں یا جن سے ہم دور رہتے ہیں، وہ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے ٹاک کر لیں تو وہ ہمارے اور بھی اچھے دوست ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمیں اچھی رائے دے کے ہماری پرسنالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، ہمیں زیادہ اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ پوائنٹس تھے جس کی بنیاد پر ہم سوسائٹی میں سوشل انٹریکشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ اور سوشل انٹریکشن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل انٹریکشن از اے ٹو وے اسٹریٹ، میک شیور دیٹ یو آر ڈرائیونگ آن اے رائٹ سائڈ۔ یعنی سوشل انٹریکشن میں یہ ہے کہ یہ ٹو وے پروسیس ہے، ٹھیک ہے؟ بس ہمیں صرف یہ خیال کرنا ہے کہ ہم یہ شور کریں کہ ہم اپنے رویے یا اپنے انٹریکشن میں صحیح ہیں۔ جب ہم ہر فرد اپنے انٹریکشن میں صحیح ہوگا اور اپنے رویوں کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا، خود بخود ایک بیلنس سوسائٹی یا ایک بیلنس سوشل انٹریکشن کا ماحول جو ہے وہ سوسائٹی میں کریٹ ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔